بسم اللہ الرحمن الرحیم التجربۃ الثانیۃ مع النفس۔ دوسرا تجربہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنے نفس کے ساتھ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کا تجربہ ایام کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء۔ آج کے اشعار میں امام شافعی رحمہ اللہ کا تجربہ اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسَرَّكَ أَن يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ تَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ وَلَا تُرِ لِلْأَعْدَاءِ قَطُّ ذُلًّا فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ بَلَاءُ وَلَا تَرْجُ السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ مَاءُ وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا، اگر آپ کے عیوب مخلوقات میں کائنات میں زیادہ ہو گئے، وَسَرَّكَ أَن يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ، اور آپ نے یہ پسند کیا، آپ کو اچھا لگا کہ اس کے لیے کوئی پردہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا تَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ، تو پھر آپ پردہ اختیار کر لو سخا کے ذریعے سے، سخاوت اپناؤ۔ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ، اس لیے کہ ہر عیب اس کو ڈانپ دیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے، جیسا کسی نے کہا ہے کہ سخاوت جو ہے وہ اس عیب کو چھپا لیتا ہے، اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں عیوب ہیں، لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ سخی ہے، تو وہ سخاوت اس کی وہ اس کے ہزاروں اور سینکڑوں عیوب کو چھپا لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ، اگر آپ کے عیوب کثیر ہو گئے، زیادہ ہو گئے، فی البرایا مخلوقات میں، وَسَرَّكَ، اور آپ کو خوش کر دے، أَن يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ، کہ اس کے لیے کوئی پردہ ہونا چاہیے، تَسَتَّرْ، تو پردہ حاصل کر لو، بِالسَّخَاءِ، سخاوت کے ذریعے سے، فَكُلُّ عَيْبٍ، اس لیے کہ ہر عیب یغطیہ، اس کو چھپا لیتا ہے، اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، کما قیل، جیسے کہا گیا ہے، السخاء، سخاوت، یعنی سخاوت اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَلَا تُرِ لِلْأَعْدَاءِ قَطُّ ذُلًّا، دشمن کو کبھی بھی اپنی ذلت نہ بتاؤ، نہ دکھاؤ اس کو، دشمن کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ظاہر نہ کرو کہ آپ ان کے سامنے جھکو دشمن کے۔ فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ بَلَاءُ، اس لیے کہ دشمن کا خوش ہونا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ دشمن تو آپ کو ذلیل دیکھ کر، آپ کو رسوا دیکھ کر، آپ کو پریشان حال دیکھ کر وہ تو خوش ہوگا، تو اس کی خوشی وہ جو ہے وہ بھی ایک مصیبت ہے کہ کافر آپ کا دشمن وہ خوش ہو۔ وَلَا تَرْجُ السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ، کسی بخیل آدمی سے آپ سخاوت کی امید نہ رکھنا کہ وہ خرچ کرے گا، سخی بنے گا۔ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ مَاءُ، اس لیے کہ آگ کے اندر پیاسے کے لیے کوئی پانی نہیں ہوتا۔ جس آدمی کو پیاس لگی ہو اور اس کے سامنے آگ پڑی ہو، تو آگ سے اس کے لیے کیسے پانی نکلے گا؟ اس کی امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ آگ سے بھی کسی پیاسے شخص کو پانی ملے۔ تو جو سخی نہیں ہے، بخیل ہے، ایسے آدمی سے آپ سخاوت، جو پانی ہے اور وہ خود آگ ہے، اس سے آپ کو امید ہے کہ اس سے آپ کو پانی ملے گا، ناممکن ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کرو، سوچو بھی نہیں۔ اتنا کافی ہے میرے خیال میں، پھر حفظ کرنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ دل کرتا ہے کہ یہ سارے ایک ساتھ ہی پورے کر دوں۔ بہرحال وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ، یہ پچھلے والے کے ساتھ ہی یاد کرنے ہیں۔ دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تر للأعداء قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو سماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء۔